فالو کرتی ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کی خاطر بڑی قربانی دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ان کی کمر پر گھوڑے مارے جاتے تھے، ان کے ہاتھ آگے لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پھر گھوڑے پر سائے جاتے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اگر وہ گھوڑا کسی ہاتھی کی دم پر لگ جائے، پشت پر لگ جائے تو اس کی بھی چیخیں نکلے۔ تو امام احمد کو جس وقت کوڑے مارے جاتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ظالموں تم مجھے مار لو، میرا اور تمہارا فیصلہ جنازے کا ہی، میں دیکھوں گا تمہارے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اور میرے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اب جو کوڑے مارنے والے تھے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 14 لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وہ نماز جنازے میں جو شریک ہونے والے تھے وہ میرے جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، متکلم تھے، صوفی تھے۔ اسلم 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، اللہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر 20,000 یہودی عیسائی مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بتاؤ جس کے جنازے میں شرکت کرنے والے ایسے لوگ ہوں وہ خود کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ کیونکہ اس نے قرآن کی خاطر بڑی مار کھائی دی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ تیرے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو احمد بن حنبل کو اللہ نے فرمایا احمد اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا جی سمجھ کر پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں۔ فرمایا سمجھ کر پڑھو تو نور نہ ڈالوں گا، بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی میرا قرب تمہیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ چلو حضرت قیصہ فرمایا کرتے ہیں سورہ آغاز کس سے ہے؟ الف لام میم سے۔ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا قرب نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھو۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی رحمت۔ دیکھو جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تیرے اوپر لعنت۔ لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے۔ اور جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تیرے اوپر رحمت، اور رحمت سب سے بڑی دعا ہے۔ اچھا بعض ساتھی بتائیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کو بڑا دل کرتے ہیں لیکن کیا کریں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ بیٹھے تو صحیح نا۔ صرف بیٹھنے پر کیا ملے گا؟ تو اس کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ۔ فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا درس سنانا کرتے ہیں تو وہ جتنے حاضرین ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر 4 نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پر خاص قسم کا سکون نازل فرماتے ہیں۔ یہ سکون آپ کو انشاءاللہ بادشاہ کی مجلس میں نہیں ملے گا، یہ سکون آپ کو قرآن کی مجلس میں ملے گا، آؤ کی مجلس کے اندر نزلت علیہم السکینہ، خاص قسم کا سکون نازل فرمائے۔ دوسرا انعام ہے جو درس سننے والے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ آغوش رحمت میں ایسا جیسا کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام ہے وحفت علیہم الملائکہ، جتنے اس مجلس کے اندر لوگ موجود ہوں گے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے۔ اب یہاں پر رحمت کے فرشتے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے، بھائی اگر نظر آ جائے تو پھر تو ایمان نہ رہا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اور آنکھوں سے مشاہدے میں نہ آئے پھر بھی اس کو نبی کے کہنے پر مان لیا جائے۔
دیکھو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کیا چیزیں قرآن کریم ہے، یہ کیا ہے پٹی ہے، یہ کیا ہے اینک ہے، یہ کیا ہے ٹوپی ہے۔ فرض کرو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے، سامنے کائنات کے سارے دانشور موجود ہوں، وہ کہیں یہ قرآن ہے، یہ پٹی ہے، یہ اینک ہے، یہ ٹوپی ہے۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ اینک نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، پٹی نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کائنات کے سب لوگ غلط کہہ سکتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان کبھی غلط ہے نہیں ہو سکتا۔ وہ دن کے وقت کہیں گے رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے، رات کو کہیں گے دن ہے تو ہم کہیں گے دن، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ رحمت کے فرشتے میں اب یہاں پر گھیرا ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مجلس ختم ہوگی تو یہ رحمت کے فرشتے آسمانوں پر جائیں گے، اللہ سب کچھ جانتے پوچھتے، پھر پوچھیں گے فرشتوں تم کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ میاں یہ مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، ہم وہاں پر بیٹھ کے جا کر کے جب جنت کا تذکرہ ہوتا سب کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور جب جہنم کا تذکرہ سب کہتے ہیں اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ لے تو پتہ نہیں ان کی طرف کا کیا حالت ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فرمایا اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لهم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی، ہم سب کی مغفرت ہو چکی انشاءاللہ۔ اور پھر آگے مزید فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ تو نیت لے کر آئے تھے ہم دین کی بات سنیں گے، اور کچھ لوگ ایسے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آگے، جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا هم القوم لا یشقی جلیسهم، جو ان کا تماشا دیکھے گا وہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اور چوتھا انعام تو ایسا ہے کہ آپ اس پر جھوم اٹھے، کیا ہے بھائی آپ کا محمد ریاض والی صاحب کا کیا نام ہے؟ ریاض محمد۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ فرشتوں کے سامنے ایک ایک ساتھی کا نام لے کر ذکر کرتا ہے، محمد ریاض، محمد نیاز کا بیٹا میرا قرآن کا درس سن رہا ہے۔ یار اس کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہمیں سے کسی کا نام لے دے تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا نام لے رہا ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ صرف بیٹھنے پر آپ کو ثواب ملے گا، باقی اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں آگے سناتے ہیں پھر اس کا ثواب ملے گا۔ تو را سے مراد ہے رحمت خدا بندی، اور الف سے مراد ہے انعامات خدا بندی۔ قرآن میں الف سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کو دیکھا ہوں تو کچھ نہیں تھا، لیکن قرآن کی برکت سے نعمتوں سے اڑا۔ یہ ملتان میں نے قاری صاحب تھے، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ ماشاءاللہ قرآن کی بڑی خدمت کر کے گئے، پانی پتی لہجے کو فروغ دینے والے وہ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا کہ اللہ میاں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے حج کروائے نا تو میں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر سارا قرآن حضور رحمت اللہ علیہ کو سناؤں۔ اس کو وفات پائے گی 40 سال میں کم از کم۔ تو اس زمانے میں بہت مشکل تھا، گرمی بڑی سخت ہوتی تھی۔ فرمایا کہ میں حج پہ گیا اور حضور رحمت اللہ علیہ روزے پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے کا الحمد سے لے کر الناس تک سارا قرآن میں سنایا۔ یار کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے تھے قاری عبداللہ صاحب، میں ساحیوال میں جامعہ رشیدیہ میں پڑھتا تھا، تو وہ جب آتے تھے نا لوگ دکانوں سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے، اتنا خوبصورت، کہتے ہیں الحمدللہ قرآن کی برکت سے میں نے 100 جوڑے رکھے ہوئے پہن کے جب آتے تھے، اور 100 میرے پاس جوتے ہیں، اینک لگاتے تھے اور ٹوپی پہنتے تھے، بہترین لباس پہن کے آتے تھے، مجالس پر ایک بھی نشان ہو، لوگ جو ہے دکان سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ بزرگ آئے جامعہ رشیدیہ صاحب میں امتحان کے لیے، تو قاری صاحب اس کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ بھائی میں کہاں پر آؤں؟ کہتے ہیں آپ فلاں ٹاؤن میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی کوٹھی کا نمبر؟ فرمایا یوں کہنا کہ اس ٹاؤن میں جو سب سے خوبصورت کوٹھی ہے میں اس میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی برکت سے سب سے بہترین کوٹھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ میرے عزیزوں کو قرآن کا درس دینا شروع کر دو۔ یہ مولانا مکی حجازی صاحب ہے نا، حضرت مولانا جا رہے ہیں عمرے پر ماشاءاللہ، اللہ کو جزاک، وہ باب الفہد کے اوپر ہے جگہ، اب وہاں درس دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ سعودی عرب کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو بہاولپور میں جو مقدمہ چل رہا تھا نا، مقدمہ بہاولپور، اس کی پیروی کرنے کے لیے علامہ انور شاہ تشریف لاتے تھے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو کچھ کرایہ ان کے پاس تھا، تو وہ کرایہ خرچ کر کے باقی پیدل ہی دوڑ پڑے، پسینہ پسینہ ہو کر وہاں پر پہنچے اور حضرت جامعہ علماء کے جھمگٹے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میرے والد صاحب آگے بڑھے اور وہ بڑے لمبے قد کے تھے، مولانا خیر محمد صاحب حجازی. تو انہوں نے علامہ انور شاہ کے پاؤں لگائے. فرمایا مولوی صاحب تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا. کہتے ہیں سب میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا، میں نے آدھا کرایہ کچھ تھا، وہاں تک میں نے سفر کیا، باقی پیدل ہی آیا. فرمایا ایسا کرو تم 15 منٹ قرآن کا درس دیا کرو تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسی رحمت نازل کرتا ہے. وہ دوسرے علماء نے کہا ہمیں اجازت ہے. فرمایا تمہیں کیوں اجازت دو، تم نے کون سا مجھے دبایا ہے؟ وہ تو یہ بیچارہ پسینہ پسینہ ہو کر 2 گھنٹے سے مجھے دبا رہا ہے، اس کو صرف وظیفہ ہے، کسی اور کو نہیں. کہتے اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کوئی سنے ٹھیک ہے، نہ سنے تو تم 15 منٹ قرآن کے سامنے سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے گا. کہتے میرے والد صاحب نے قرآن کا درس شروع کیا، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 ایکڑ جگہ ہمیں دے دی ماشاء اللہ. اور اب وہ پھر ہم ذاکر رئیس ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے صاحب مولانا خیر محمد صاحب درس دیا کرتے تھے. تو یہ جو عبدالعزیز صاحب تھے نا، شاہ عبدالعزیز جو ان کے شاہ سلمان کے والد تھے، اس نے کہا کہ حضرت غربت بڑی ہے، دعا کریں اللہ ہماری غربت دور کر دے. وہ حضرت نے دعا کی، اللہ نے تیل نکال دیا. پہلے تیل نہیں تھا یہاں پر، تیل جب نکلا تو ان کی حالت بدل گئی. تو عبدالعزیز آیا، اس نے ایک وہاں جو مدرس تھا اس کی تنخواہ مقرر کی. مولانا خیر محمد صاحب کے پاس گیا کہ حضرت آپ کی بھی تنخواہ مقرر کرنی ہے. فرمایا میں نے تنخواہ نہیں لینی، اللہ نے مجھے پڑھا دیا ہوا ہے، صرف اتنی مہربانی کریں کہ رقعہ لکھ جائیں، میرے خاندان میں اگر کوئی قرآن کا درس دینے والا ہو تو اس کو اپنے درس سے نہیں روکو. ابھی مکی صاحب کے خلاف بڑی سازش ہے، لیکن وہ رقعہ نکل آیا، الحمدللہ قیامت تک ان کا درس چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو مولانا خیر محمد صاحب اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کو نوازتا ہے. قرآن کا درس دینا شروع کرو، قسم کرو. ایک آدمی آئے تو حضرت فرمایا کرتے ہیں پریشان ہے. میں نے جب قرآن کا درس شروع کیا نا خدا مدین مسجد میں، ایک حاجی صاحب ایک بابا تھا، وہ میرے درس میں بیٹھتا تھا. جب میں قرآن کھول کے کہتا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بابا تو نیند میں چلا جاتا. اچھا جب درس ختم ہوتا نا کہتے ہوئے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا خاک مزہ تو سویا رہا، تو مزہ کیسے آیا تجھے؟ تو بس کوئی بات نہیں. میں نے حضرت سے ذکر کیا، میں نے کہا حضرت مجھے 10 سبق اور دے دیں آپ، اور یہ درس قرآن سے میری جان چھڑا دیں. فرمایا نہیں، 10 قرآن دینا پڑے گا. ابھی تو 2 آدمی بیٹھے ہیں، شاید ایک وقت آئے گا پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی. میں نے الحمدللہ منظر بھی دیکھا، خدام الدین مسجد رمضان میں نیچے سے اوپر سے سب بھری ہوئی تھی، دور دور سے لوگ درس سننے کے لیے آتے تھے. فرمایا پریشان مت ہو، ہمارا کام ہے پہنچانا، باقی کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں، بدلتا ہی اللہ کا کام ہے. میں نے حضرت نے بڑی پیاری بات بتائی. ہمیں ایک وقت آئے گا کہ تیرا دل کرے کہ میں پورا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نواز دے. اور آخر میں قرآن کا آخری حرف کون سا ہے؟ نون. نون سے اشارہ ہے نور خدا بندی کی طرف. یہ ساری فضا نور سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری فضا خوشبو سے بھری ہوئی ہے. اب آپ کہیں ہمیں تو خوشبو نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو نور نظر نہیں آ رہا. بھائی اگر خوشبو نور نظر آ جائے تو ساری دنیا قرآن پڑھنے والی بن جائے. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اگر دیکھ لینا کہ یہاں پر قرآن کا نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے، تو ساری دنیا قرآن پڑھنے والی بن جائے. اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے، اللہ کبھی کبھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. یہ ایک امام ہے، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ. یہ بخاری شریف کے راوی بھی ہیں. نافع عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع. نافع جو تھے نا یہ بہترین قاری بھی تھے. مسجد نبی میں کہتے ہیں انہوں نے بہت عرصہ امامت بھی کرائی اور صحابہ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا. یہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے نا، لوگ سنتے تھے، کہتے جہاں جہاں تک آواز جاتی تھی ساری فضا خوشبو سے بھر جاتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب آپ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتے، لیکن جیسے جیسے آپ کی آواز بلند ہوتی جاتی، جہاں جہاں تک آواز جاتی ساری فضا خوشبو سے بھر جاتی، یہ کیا ماجرا ہے؟
मैंने तो कोशिश की होगी टालने की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसरार के फरमाया। असल में बात ये है, देखो भाई मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं नमाज पढ़ाता हूँ और साहबा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। लोग पाँव पकड़ते थे हमारे बच्चे को कुरान पढ़ा देंगे, फरमाया मेरे पास टाइम नहीं है। फरमाया एक मर्दा ख्वाब में हुजूर रहमतुल्लाह की ज़ियारत की, आपने फरमाया नाफे तुम कुरान बहुत पढ़ते हो, ज़ुबान निकालो, मैं इसको बोसा देना चाहता हूँ। फरमाया हुजूर रहमतुल्लाह ने मेरी ज़ुबान को बोसा दिया है, जब से बोसा दिया है, जब मैं तिलावत करता हूँ तो जहाँ जाता तो आवाज़ जाती सारी फिजा खुशबू से भर जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में नूर भी रखा है और खुशबू भी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ से मुराद है तौबे खुदाबंदी, रा से मुराद है रहमत खुदाबंदी, अलीफ से मुराद है इनामात खुदाबंदी, नूर से मुराद है नूर खुदाबंदी। अल्लाह ताला नूर अता फरमाए। तो कुरान करीम का दर्स दें, आप जिस इलाके में भी जाएं, एक आदमी पढ़ने वाला हो कुरान पढ़ाएं, इंशाअल्लाह रहमत बरकत नाज़िल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की उम्र में बरकत नसीब फरमाए और हरमैन के जो सबक कर रहे हैं वालिद साहब के साथ, अल्लाह ताला इस सबक को कबूल फरमाए और बड़ी कोशिश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कावशों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। जो दर्स कुरान देते हैं, दर्स हदीस, हम इनको कुछ भी नहीं देते। चाहिए तो ये था कि इनको दूध में नहला देते, सोने के बराबर दूध देते, लेकिन क्या करें हमारे पास। लेकिन इन्होंने दर्स बंद नहीं किया और हदीस भी पढ़ाते तलबा इकराम। अल्लाह इनकी उम्र में बहुत बरकत नसीब फरमाए, इनके फैज़ को जारी और सही फरमाए। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती से नेमत से नवाजे। हमारे हज़रत ताज साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना ज़ाहिद रशीद साहब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनके फैज़ को पूरी दुनिया में आम मुकाम फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि